السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند عالم نہیں، خادم ہی کی غیبی قوت دیکھیے۔ نامی جناب کا دیوان جی اور مولانا قاسم نانوتوی کی ایک خانگی خادم تھے۔ ان کے بارے میں سابق محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا حبیب الرحمان فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی اتنی بڑھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے رہتے تھے۔ کیا ایکسرے مشین لگا لی تھی آنکھوں میں؟ ایکسرے مشین لگا لی تھی آنکھوں میں ہے؟ در و دیوار کا حجاب ان کے درمیان ذکر کر کے وقت باقی نہ رہتا تھا۔ حوالہ ہے حاشیہ سوانح قاسمی جلد 2 صفحہ 73۔ کیا نماز میں ذکر نہیں کیا جاتا؟ نماز قائم ہی ذکر کے لیے نہیں کی جاتی، جیسا کہ رب کا یہ فرمان ہے کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نمازی ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے صف میں کھڑا ہوا قاتل نظر کیوں نہ آیا؟ کیا وہ ولی نہ تھے؟ نعوذ باللہ، کیا صرف انہی کے لیے حجاب اٹھائے جاتے ہیں؟ اور مٹی کی در و دیوار کانچ کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اہل دیوبند کا علم غیب دیکھیے۔ مولوی فضل حق صاحب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ سے حدیث پڑھتے تھے۔ شاہ صاحب بڑے سابق کشف تھے۔ اس خاندان میں آپ کا کشف سب سے بڑا ہوا تھا۔ جس روز مولوی فضل حق کسی ملازم پر کتابیں رکھوا کر لے جاتے، گھر پہنچنے سے پہلے خود لے لیتے۔ شاہ صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا، اسی روز مولوی صاحب کو سبق نہیں پڑھاتے تھے، اور جب خود لے جاتے حضرت کو کشف ہو جاتا اور اس روز سبق پڑھاتے تھے۔ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 69 یعنی 69۔ کیا اس آیت کے زمرے میں نہیں آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان میں غیب کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ مگر یہاں بات ایک دفعہ کی نہیں، اپنی تقریر کی زندگی میں ہر روز کے لیے در و دیوار کے حجابات اٹھ جاتے، فاصلے سمٹ جاتے اور نظریں روشن سے دیکھ لیا کرتے کہ کتاب کا حامل کون ہے اور کس نے کہاں پر کتاب سنبھالی ہے۔ اگر غیب غیر اللہ نے ہی تسلیم کرنا تھا تو اپنے دلوں میں نبی کی قدورت کیوں بھری کہ انہیں تو در و دیوار کے پیچھے کا علم نہ تھا، لیکن ہمارے علماء کے تو 14 طبق روشن ہے۔ تو عبد الماجد دریابادی جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اپنے پیر کے بارے میں کیسے غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ دعویٰ کم از کم دیوبندیوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے والوں کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ دیکھو روشن ضمیر ہے نا، سارے مخفیات ان پر آئینہ ہوتے جا رہے ہیں۔ صاحب کشف و کرامات ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آگے فرمایا خیر اس وقت تو گہرا اثر اس غیب دانی اور کشف صدر لے کر اٹھا، مجلس برخاست ہوئی۔ حکیم الامت صفحہ نمبر 23۔ اس واقعے پر ایک بریلوی عالم کا تبصرہ یوں ہے، آخر کا جملہ دوبارہ پڑھیے، یہاں بات ایک دم کھل کر سامنے گئی ہے۔ مجاز و استعارہ کے ابہام سے ہٹ کر بالکل صراحت کے ساتھ تھانوی صاحب کے حق میں غیب دانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ وہ لفظ ہے جس پر 50 برس سے یہ حضرات جنگ کرتے آ رہے ہیں کہ اس لفظ کا اطلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قطعاً کفر و شرک ہے۔ ان حضرات کے تئیں فقہائے حنفیہ کفر کا اطلاق جس غیب دانی پر کر رہے ہیں وہ اقرار کفر اپنے تھانوی صاحب کے حق میں کتنی بشاشت کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ تھانوی صاحب کی غیب دانی کے سوال پر نہ اسلام کی کوئی دیوار منہدم ہوئی اور نہ قرآن کے ساتھ کسی طرح تصادم لازم آیا ہے۔ اب یہیں سے سمجھ لیجئے کہ ان حضرات کی کتابوں میں کفر اور شرک کے جو مباحث سینکڑوں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اصل مدعا کیا ہے۔ نبی دشمنی اور بزرگ پرستی، توحید پرستی کا جذبہ اگر خلوص پر مبنی ہوتا تو کفر و شرک کے سوال پر اپنے بیگانے کی یہ تفریق ہرگز روا نہ رکھی جاتی۔
زلزلہ کے مصنف کی یہ عبارت تھی جو ابھی میں سنایا ہوں۔ تو دیوبندیوں کا علم غیب لیجیے، بات چل رہی تھی دن اور رات کے بدلنے کے نظام کی۔ لگے ہاتھوں سورج کے طلوع و غروب کا ایک عجیب قصہ بتاتا ہوں۔ ارواح ثلاثہ کے مصنف فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حکیم خادم علی اپنی مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ رمضان کا زمانہ اور افطار کا وقت تھا۔ آپ نے روزہ افطار فرما لیا۔ اتنے میں چند رافضی آئے اور آ کر کہا، قسم ہے امام حسین کی، اس وقت غروب آفتاب نہیں ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ انہوں نے اصرار کیا اور کہا کہ آفتاب ہرگز غروب نہیں ہوا تھا۔ اس پر حکیم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے قلوب میں، ہمارے دل میں دین اور ایمان ہے، ہماری شہادت قلوب غلط نہیں ہے، ہمارے دل نے جو شہادت دی ہے وہ غلط نہیں ہے، آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ اگر تمہیں اس بات میں کچھ تردد ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے، تو کل مجھے ایک کوٹری میں بند کر دینا اور تم لوگ آفتاب کو دیکھتے رہنا۔ جس وقت غروب آفتاب ہوگا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، اس وقت تمہیں تصدیق ہو جائے گی۔ انہوں نے اس دعوے کو عجیب سمجھ کر کہا، بہت اچھا۔ اگلے روز غروب آفتاب سے پہلے حکیم صاحب کو ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا اور خود چھت پر چڑھ کر غروب آفتاب کو دیکھنے لگے۔ جب آفتاب غروب ہوا، حکیم صاحب نے فوراً اندر سے اطلاع کی کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے۔ اس وقت ان کو ان کے دعویٰ کی تصدیق ہو گئی۔ ماشاءاللہ، کیا علم غیب ہے! کوٹری کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ گھڑیوں کا تو زمانہ ہی نہیں تھا۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 179۔ شہادت قلوب پر اتنا گھمنڈ اور پھر در و دیوار کا حجاب اٹھتا دیکھیں کہ فوراً بند کمرے سے اطلاع کرتی۔ ان کی غیب دانی کا یہ عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ آپ کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں ابر کی وجہ سے سورج نظر نہ آیا اور لوگوں نے افطار کا وقت سمجھ کر روزہ افطار کر لیا۔ بعد میں سورج نکل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بادلوں کو چیر کر سورج تک نہ پہنچ سکی اور ان کی نگاہ کمرے کی در و دیوار اور باقی حجابات میں سے گزرتی ہوئی سورج تک جا پہنچی۔ جبھی تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کفر و شرک کی تمام بحثیں اولیاء کی حرمتوں کو گھائل کرنے اور ان سے کھیلنے کے لیے ہیں۔ اگر خاص توحید کا جذبہ کار فرما ہوتا تو شرک کے سوال پر اپنے اور بیگانے کے درمیان تفریق روانہ رکھی جاتی۔